السلام علیکم۔ یہ سوال میں نے پہلے بھی سنا تھا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی کہ اندازہ لگائیں ہندو ان مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو کہ تم بتوں کے پجاری نہیں ہو، تم اپنے بت کو لٹا کے پوجتے ہو، ہم اپنے بت کو کہتے تھے کھڑا کر کے پوجتے ہیں۔ اور یہی ایک تاریخی تقریر کے اندر موتی جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ مجھے بھی کبھی کبھی شک پڑ جاتا تھا کہ شاید مسلمان اور ہندو دو قومیں نہ ہوں۔ تو جب میں نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ میرا خیال غلط تھا۔ یہ ایک قوم ہے، صرف زبانوں کا فرق ہے۔ یہ ہندو ہے، ہندی بولتے ہیں، یہ وہاں جا کے گانا بجانا کرتے ہیں، اس کو بھجن کہتے ہیں۔ مسلمان ہیں وہ اس کو قوالی کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں۔ باقی ہندو وہاں جا کے ماتھا ٹیکتا ہے پوری طرح، سجدہ اس کو ڈنڈوت کہتا ہے۔ مسلمان ہیں یہ ڈنڈوت تو نہیں کہیں گے، یہ سجدہ تعظیمی کہیں گے۔ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا ہے۔ اسی طرح ہندو ہے، وہاں جا کے وہ چکر لگاتا ہے تو اس کو پھیرے کہتا ہے، پھیرے لگائے۔ اب مسلمان ہے، پھیرے تو نہیں کہے گا، یہ کہے گا میں نے طواف کیا بابا کا۔ وہ ہندو اپنے مہاراج کے پاس جاتا ہے، اس کی کچھ نظر و نیاز پیش کرتا ہے، اس کو پرشاد کہتا ہے، نیاز تو نہیں کہتا ہے۔ اب یہ مسلمان ہے، اردو بولتا ہے، عربی کے لفظ استعمال کرتا ہے، یہ کہتا ہے نیاز کھا گئے ہیں بابا کی۔ تو اس نے کہا صاحب ایک قوم ہے، یہ گٹھی رہ سکتی ہے۔ تو اصل میں یہ ان مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ باقی یہ ڈاکٹر ذاکر سے ایک اور سوال بھی ہوا تھا، ایک خاتون نے کیا تھا، وہ بھی میں نے دیکھا تھا ویڈیو، کہ وہ خاتون پوچھ رہی ہے کہ یہ تبلیغی نصاب جو پاکستان سے چھپی ہے، یہ زکریا صاحب کی کتاب جس کو فضائل اعمال کہتے ہیں یا تبلیغی نصاب کہتے ہیں، اس کے اندر تو بہت سی ایسی روایتیں جو شرک کا باعث بنی ہیں، شرکیہ ہیں۔ مثلا اسی کتاب کے اندر سے ایک سخی نے ہاتھ نکال کے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، کسی نے اونٹ ذبح کر دیا، کسی نے مصافہ کیا، تو یہ قبر والے کو زندہ سمجھتے ہیں یہاں۔ تو ڈاکٹر ذاکر جب اٹھے جواب دینے کے لیے تو ان کی ٹانگیں تقریباً کانپنا شروع ہو گئیں، اور شروع میں ہی کہا کہ ایسے سوالوں کا میں اکثر جواب نہیں دیتا ہوں۔ غور کیجیے ذرا اس بات کے اوپر، کیوں بھائی آپ جواب نہیں دیتے ہیں؟ اکثر جواب نہیں دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں کبھی کبھی جواب نہیں دیتا ہوں، کہتا اکثر ہم جواب نہیں دیتے ہیں ایسی باتوں کا۔ لیکن اب چونکہ بہن نے پوچھ لیا ہے اور یہ آخری سوال ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ تو پہلے انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں اس کتاب کے اندر ایسی روایتیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں۔ لیکن اتنی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے، بھائیوں کو ذرا آرام سے سمجھاؤ یا اس طرح کرو، اندازہ لگاؤ بھائی کون سی سختی کر رہے، اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ شرک سے توبہ کر لو، شرک نہ پھیلاؤ، یہ سختی ہے؟ تو جب یہی نہیں کہنا تو پھر کہنا کیا ہے؟ اصل میں ڈاکٹر ذاکر صاحب جو ہے نا، یہ ہندوؤں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے بتوں کو تو زبردست توڑتے ہیں، لیکن اپنے بتوں کو نہیں توڑتے ہیں، اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں طارق جمیل کی طرح۔ سارے ہی اسی طرح کرتے ہیں، طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، فضل الرحمان ہوں، یا منور سلطان ہوں، قاری خلیل الرحمان ہوں، یہ سارے یہ جو ہے یہ دوسروں کے بتوں کو توڑتے ہیں، اور اپنے ان کے بتوں کی طرف اگر آپ نے کبھی دیکھا تو اس کے بعد یا تو نہیں تھا میں نہیں، یہ اس قدر ایسے ان کی توحید جو ہے اس کے اندر شرک ہے، اور یہ توحید کے اندھے ہیں، ایمان خالص پر نہیں ہیں۔ باقی بے شمار اچھی باتیں ہیں، محنت کر رہے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ان کی بدبختی ہے بھائی، اور ہمارے میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر شرک ایک بھی کسی میں ثابت ہو گیا، اب وہ امام بننے کے لائق نہیں ہے، اب وہ لیڈر بننے کے لائق نہیں ہے، پیچھے چلنے کے لائق نہیں ہے، تو لیڈر بننا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے تو یہی علی انجینئر صاحب ہیں جیلم والے، وہ ان کا شرک بھی ثابت کرتے ہیں، اور ساتھ پھر کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں ان کو چندے دیتا ہوں۔ تو یہ ایمان نہیں ہوتا ہے بھائی۔